صاف پانی پاکستان کے دیہی علاقوں میں پہنچانے کا عہد لیے واٹر گیونگ فلاحی تنظیم نے مغربی لندن کے مقامی ہوٹل میں آگاہی تقریب کا انعقاد کیا۔ شاندار تقریب میں انیل مسرت، فوزیہ قصوری، ہمایوں جمشید سمیت دیگر معروف سماجی اور سیاسی شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ اسی پر دیکھیے بیورو چیف کے غلام حسین اوان کی رپورٹ۔ ویسٹ لندن کے ہوٹل رائل نواب میں پاکستان میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے فنڈ ریزنگ کی گئی، جس میں کاروباری اور سماجی شخصیات نے دل کھول کر عطیات دیے۔ فنڈ ریزنگ تقریب کے آرگنائزر رومی ملک اور وقاص احمد کا اس موقع پر کہنا تھا کہ صاف پانی پینا ہر پاکستانی کا حق ہے، انہیں یہ حق دلانے کے لیے وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ تقریب میں برطانیہ کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت انیل مسرت اور فوزیہ قصوری نے خصوصی طور پر شریک ہو کر تقریب میں موجود افراد کو پاکستان کے دیہی علاقوں میں پینے کے پانی کی ابتر حالت اور کمیابی کے حوالے سے آگاہ کیا۔ واٹر گیونگ فلاحی تنظیم کی جانب سے پاکستان کے مختلف علاقوں کی ڈاکومنٹری فلم اور حالت زار پر مبنی تفصیلات کو اسکرین پر پیش کیا گیا، جس کے بعد فنڈ ریزنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا، جس پر حاضرین کی بڑی تعداد نے دل کھول کر عطیات دیے۔ اس موقع پر شرکاء نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے فلاحی منصوبے کو سراہا۔ پاکستان میں اتنا انڈیولپڈ ہے، اتنی اپرچونٹی ہے کہ آپ جس کام میں بھی پڑ جائیں، اگر آپ اچھے طریقے سے کرنے کے لیے تیار ہیں، محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اسکائی از دا لمٹ۔ آپ ہاؤسنگ ہی دیکھ لیں، پاکستان میں اس وقت کوئی 10 ملین گھروں کی شارٹیج ہے اور ہر سال 1 ملین گھر چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہیلتھ کیئر میں اتنی اپرچونٹی ہے، ہیلتھ کیئر جو ہر دنیا کے ہر کونے میں چاہیے، ہاسپٹل، کلینکس، میڈیکل فیسلٹیز میں کتنی ضرورت ہے، اسکولز میں کتنی اپرچونٹیز ہے، اسکول پاکستان میں کتنے کم ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے پاکستان میں صاف پینے کی پانی کی بہت بڑی شارٹیج ہے، اور ہمارے یہاں اتنی ساری واٹر بورن ریلیٹڈ ڈیزیزز ہیں، بچے اتنے مر جاتے ہیں، ڈائریا اتنا ہوتا ہے، اسکن ڈیزیزز اتنے ہوتے ہیں، یہ تمام گندے پانی سے ہوتے ہیں، تو پانی تو ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہیومن نیسیسٹی فاؤنڈیشن ہے، جو شہید جنید جمشید نے اسٹیبلش کی تھی، انہوں نے 3 سال کے اندر ماشاءاللہ 350 سے زائد واٹر ویلز پاکستان کے مختلف علاقوں میں 100 سے زیادہ صرف تھر میں لگائے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں اس کی بہت زیادہ قلت ہے، اور صاف پانی جو ہے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ جنید بھائی نے جو یہ شروع کیا ہے، اور اس کا ہم اس میں ان کا ساتھ دیں تاکہ ہمارے جو ملک میں کمی ہے وہ پوری ہو۔ جی دیکھیں، پانی ایک انسان کی بہت ہی بنیادی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی شخص اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے، اور خصوصی طور پہ ہمارے پاکستان کے صوبہ سندھ میں اس کی بہت ہی زیادہ جس کو کہتے ہیں قلت پائی جاتی ہے، اور اس کے لیے ڈفرینٹ قسم کی آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں پانی کے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تمام بیرون ممالک پاکستانیوں کو بڑھ چڑھ کے ان کی فاؤنڈیشنز کی جتنی بھی چیریٹی فاؤنڈیشن اسپیشلی پانی کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے ہمیں۔ یہ وہ پروجیکٹ تھا کہ جب جنید کا انتقال ہوا تو اس ٹائم یہ نیا شروع کیا تھا، تو کوئی آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں تھر کے علاقے میں کوئی 4-5 واٹر اسٹیشن تھے جن کی جنید نے اوپننگ کی۔ اس 2.5 سال میں اللہ نے ان کو 500 سے 400 واٹر اسٹیشن تک لے گئے ہیں، اور پورے پاکستان میں 40 لاکھ آدمی روزانہ ان واٹر اسٹیشن سے صاف پانی پیتا ہے۔ مسئلہ بہت ہی گمبھیر ہے پاکستان کے اندر، پانی کی قلت۔ یہ صرف صوبہ سندھ میں نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان میں ہے۔ ہم نے یہ آرگنائزیشن شروع کی تھی 2015 میں جنید جمشید کی حیات میں، اور وہ ہمارے ساتھ 1 سال رہے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ وہ اس دنیا سے ڈپارٹ ہو گئے، اور میں اور ہمایوں اس کو کنٹینیو رکھا اس پروجیکٹ کو۔ اور اس وقت اب نوری آباد میں آپ دیکھیں تو ہمارے بڑے پمپ جو ہیں، جو کہ تقریباً 30,000 گیلن پر ڈے کے حساب سے جو پانی نکالتے ہیں، وہ تقریباً 5 پمپ لگے ہوئے ہیں۔ اور آگے تھر پارکر کے علاقے میں ہمارے تقریباً 300 سے زیادہ پمپ اس وقت کام کر رہے ہیں، جہاں پہ نہ کوئی ذریعہ ہے لوگوں کے لیے، نہ کوئی وسائل ہے، نہ ہاسپٹل ہے، نہ صاف پینے کا پانی ہے۔ ٹرکوں سے پانی منگاتے تھے لوگ، اور وہ بیچارے مزدور طبقہ، ان کا اتنا خرچہ ہوتا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے ملک میں جو حالات ہیں، مثلا وہاں پر بہت سے غریب علاقے ہیں جہاں پر پانی کی اشد ضرورت ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اگر ساری چیریٹیاں جتنی ہیں ماشاءاللہ کلیکشن کرتی ہیں، اگر یہ ساری اپنے ملک میں اگر لگائی جائے تو میرا خیال ہے یہ مسائل جو ہے حل ہو سکتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر معروف گلوکار SK1 نے ملی نغمے گا کر حاضرین پر سحر طاری کر دیا، لوگ ملی نغموں پر جھومتے رہے۔
शुरका ने शानदार परफॉर्मेंस पर SK1 को दिल खोल कर दाद दी। पानी जिंदगी का दूसरा नाम है। हर शहरी का बुनियादी हक है कि उसको पीने का साफ पानी मुहैया किया जाए। इस कार्य खैर के लिए जो तंजीम भी काम करती है, सबको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा डालना चाहिए। साथी रिपोर्टर वसीम काजमी के साथ गुलाम हुसैन 92 न्यूज़, लंदन।